السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے خونی عشق۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ ٹرین ریلوے اسٹیشن پر رکی تو اسٹیشن پر اترنے والا واحد مسافر جاوید تھا۔ جاوید شہر میں ایک کارخانے میں سپروائزر تھا اور ہر مہینے بعد 2-3 دن کے لیے چھٹی لے کر اپنے گاؤں آیا کرتا تھا۔ گاؤں میں اس کی بوڑھی والدہ رہتی تھیں۔ جب جاوید ٹرین سے اترا تو تیز ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ دسمبر کا مہینہ تھا اور سردی اپنے عروج پر تھی۔ اس روز دھند بھی شدید تھی اور دھند کی وجہ سے حد نگاہ صفر ہو چکی تھی۔ جاوید نے نیچے اترتے ہی اپنی جیکٹ کی زپ اچھی طریقے سے بند کی اور مفلر سے اپنا منہ اور سر اچھی طرح ڈھانپ لیا، کیونکہ اب اسے گاؤں تک پیدل ہی سفر کرنا تھا۔ پلیٹ فارم بالکل سنسان تھا اور پلیٹ فارم پر پرانے طرز کے بلبوں کی ہلکی روشنی شدید دھند کی وجہ سے مزید ہلکی ہو چکی تھی۔ جاوید چلتے ہوئے اب پلیٹ فارم سے باہر آ چکا تھا۔ پلیٹ فارم سے نکلتے ہی دائیں طرف کھیتوں کے درمیان ایک پگڈنڈی سی بنی ہوئی تھی، جسے لوگ پیدل چلنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جاوید اس پگڈنڈی پر رواں دواں تھا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا کہ وہ اس راستے پر جا رہا تھا، بلکہ وہ ہر بار جب بھی گاؤں آتا اسی ٹرین پر آتا اور اسی وقت تقریباً اسی راستے سے جاتا۔ سردی کی وجہ سے اسے پیدل چلنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ ابھی اسے چلتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے اپنے کانوں میں پائل کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی لڑکی پاؤں میں پائل باندھے چھن چھن کرتی اس کے پیچھے آ رہی ہو۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے ایک دم مڑ کر پیچھے دیکھا تو اسے اپنے پیچھے سوائے دھند کے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چل پایا ہوگا کہ ایک بار پھر پائل کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، مگر وہ اسے اپنا وہم سمجھتا ہوا چلتا رہا۔ اب پائل کی آواز بہت قریب سے آ رہی تھی اور پائل کی آواز کے ساتھ کسی نسوانی آواز نے جاوید کے اوسان خطا کر دیے۔ نسوانی آواز نے جیسے کہا ہو، جاوید رک جاؤ، میری بات تو سنو۔ یہ آواز کان میں پڑتے ہی جاوید کی حالت عجیب سی ہونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، پیچھے مڑ کر دیکھے یا نہیں۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ وہ آواز اب اس کے بالکل قریب آ چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کوئی لڑکی پاؤں میں پازیب باندھے تیزی سے اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا اور وہیں کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ رکا، پائل کی آواز اور نسوانی آواز بھی خاموش ہو گئی۔ اس نے ایک بار پھر اپنا وہم جانا اور آگے چلنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ایک قدم آگے بڑھایا، ایک بار پھر نسوانی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ سنو جاوید، میری بات تو سنو۔ اب جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سفید فراک میں ملبوس ایک دوشیزہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اتنی شدید سردی میں بھی اس نے صرف ایک فراک پہن رکھا تھا، بال کھلے ہوئے اور چہرہ انتہائی جاذب نظر۔ جاوید کی نظر جب اس کے چہرے پر پڑی تو چاند کی ہلکی روشنی میں وہ کوکاف سے آئی ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ اس کی صورت میں اس قدر کھو گیا کہ اسے ہوش ہی نہ رہا کہ وہ اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ وہ دوشیزہ اب اس کے مزید قریب آ چکی تھی، اتنی قریب کہ اب جاوید کو اس کی سانس لینے کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ جاوید نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب میں دوشیزہ نے کہا، میں اپسرا ہوں۔ جاوید ابھی تک اس کی نیلی جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوبا بے سدھ کھڑا تھا کہ لڑکی نے ہاتھ بڑھایا اور جاوید کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑتے ہی جاوید کو ایک جھٹکا سا لگا، جیسے وہ خیالی دنیا سے نکل کر واپس حقیقی دنیا میں آ گیا ہو۔ تم کون ہو اور رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاوید نے قدرے ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھا، میرا نام اپسرا ہے اور ہم پکھیواز ہیں، یہیں قریب ہمارے ڈیرے ہیں۔ میں تمہیں ہر ماہ یہاں سے آتے جاتے دیکھتی ہوں، مگر کبھی تم سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس بار میں نے ارادہ کیا تھا کہ جب بھی تم آؤ گے میں تم سے ضرور ملوں گی اور اپنے دل کی بات ضرور کہوں گی۔ دل کی بات؟ جاوید کچھ چونکا تھا۔ ہاں، دل کی بات، اپسرا نے ایک بار پھر ادائے بے نیازی سے جواب دیا اور ایک بار پھر اپنا ہاتھ جاوید کے ہاتھ پر رکھ کر ہلکا سا دبایا۔ جاوید تو پہلے ہی اس کے جلووں میں کھو چکا تھا۔ اپسرا کی طرف سے پہل دیکھ کر اب اس کا حوصلہ بھی بڑھتا جا رہا تھا اور ڈر کافور ہو چکا۔ اب اپسرا مزید اس کے قریب آ چکی تھی۔ جاوید اس کی سانسوں کی مہک محسوس کر رہا تھا اور وہ مہک اسے دیوانہ بنا رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ جاوید نے اگلا سوال کیا۔ میں تمہیں چاہتی ہوں شہری بابو، یہ کہہ کر اس نے اپنا منہ بالکل جاوید کے منہ کے پاس کر دیا
اور اب دونوں کے ہونٹوں کے درمیان صرف چند سوت کا فاصلہ ہی بچا تھا۔ جاوید کے لیے خود کو قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ تو بس اپسرا سے لپٹ جانا چاہتا تھا، جو نام کی طرح خود بھی اپسرا تھی۔ اس بار بھی پہل اپسرا کی طرف سے ہوئی تھی اور اپسرا نے اپنے نرم اور گلابی ہونٹ جاوید کے سخت اور سردی سے خشک ہوئے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ اپسرا کے ہونٹ رکھنے کی دیر تھی کہ جاوید نے خود کو ہواؤں میں اڑتے ہوئے محسوس کیا۔ آج جس مٹھاس اور چاشنی کا ذائقہ اس نے چکھا تھا، ایسا ذائقہ تو اس نے آج تک کبھی بھی کسی چیز میں محسوس نہیں کیا تھا۔ جاوید نے اپنے کندھے پر لٹکا بیگ کسی فلم کے ہیرو کی طرح اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور اپسرا کے نرم و نازک جسم کو پوری قوت سے بھینچ لیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب ہو چکے تھے کہ دونوں میں سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی تھی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک ایسے ہی لپٹے رہے، پھر اچانک کسی دور گاؤں کی مسجد سے تہجد کی اذان کی آواز گونجی۔ اذان کی آواز کانوں میں پڑنے کی دیر تھی، اپسرا ایک جھٹکے سے علیحدہ ہو کر ایک فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ میرے خیال میں مجھے اب چلنا چاہیے، میرے گھر والے جاگ جائیں گے، اپسرا نے جاوید سے کہا۔ جاوید ابھی بھی کسی اور دنیا میں تھا۔ اس نے اپسرا کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، کل رات کو گاؤں سے باہر والے بڑے برگد کے درخت کے نیچے آ جانا، وہیں ملیں گے۔ یہ کہہ کر اپسرا واپس مڑی اور اندھیرے میں کہیں گم ہو گئی۔ جاوید بڑی دیر تک وہیں کھڑا اسی راستے کی طرف دیکھتا رہا جہاں سے اپسرا واپس گئی۔ اس کے قریب جھاڑیوں میں دو بلیوں کے لڑنے کی آواز سن کر وہ واپس اپنی حقیقی دنیا میں لوٹا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تو 3:30 بج چکے تھے۔ اس نے پاس پڑا بیگ اٹھایا، کندھے پر ڈال کر تیزی سے اپنے راستے پر چل پڑا۔ وہ گھر پہنچنے تک سارے راستے اپسرا کی ملاقات سے مدہوش رہا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس قدر خوبصورت لڑکی اس پر اس قدر فدا کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ گھر پہنچا تو اس کی والدہ جاگ چکی تھیں، جو اب نماز کی تیاری کر رہی تھی۔ دروازہ انہوں نے ہی کھولا۔ آ گیا میرا جیدار پتر؟ جی امی آ گیا۔ آج اتنی دیر کیوں لگا دی پتر؟ بس اماں آج ٹرین ہی لیٹ پہنچی۔ اچھا میں نے اندر آگ جلائی ہے پانی گرم کرنے کے لیے، تو پتر وہاں جا کر بیٹھ اور آگ سینک۔ میں نماز پڑھ کر آتی ہوں، پھر تمہیں چائے بنا کر دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے اماں، جاوید نے تابیداری سے کہا اور اپنا بیگ ایک چارپائی پر رکھ کر جلتی آگ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ پیر سردی سے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس نے بوٹ اور جرابیں اتاری اور ہاتھ اور پاؤں آگ کی طرف کر کے سینکنے لگا۔ اس کے سامنے اپسرا سے ملاقات کی پوری فلم چل رہی تھی اور وہ جلد از جلد اگلی رات کا انتظار کرنے لگا۔ آج اس نے خوشی سے ناشتہ بھی ٹھیک نہیں کیا تھا اور جا کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ ایک بار پھر وہ اپسرا کے بارے میں سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کون سے وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 12 بج چکے تھے۔ وہ رضائی سے نکلا اور ہاتھ منہ دھو کر اپنے جگری دوست امجد کو ملنے چل پڑا۔ امجد اسے گھر میں ہی مل گیا۔ وہ دونوں بیٹھے کتنی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس دوران جاوید اسی شش و پنج میں تھا کہ وہ رات والی بات امجد کو بتائے یا نہیں۔ اس نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ ابھی امجد کو کچھ نہیں بتائے گا۔ اب عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ جاوید نے امجد سے اجازت لی اور گاؤں میں ایک دو چھوٹے موٹے کام کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر تک پہنچتے اسے شام ہو چکی تھی۔ اس نے گھر پہنچتے ہی الماری سے نیا سوٹ نکال کر پہنا اور بیگ سے پرفیوم نکال کر اچھی طرح کپڑوں پر لگایا۔ یہ سب دیکھ کر اس کی والدہ کو حیرت ہوئی تو انہوں نے آخر پوچھ ہی لیا، بیٹا رات کو نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر کہاں جا رہے ہو؟ اماں وہ ایک دوست کی آج شادی ہے، آج مہندی ہے، وہیں جا رہا ہوں۔ مگر پتر ہمارے گاؤں میں تو کسی کی بھی شادی نہیں ہے۔ نہیں اماں، وہ ساتھ والے گاؤں میں ایک دوست ہے، کارخانے میں میرے ساتھ ہی کام کرتا ہے۔ جاوید تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا برگد کے درخت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کر برگد کے درخت کے پاس پہنچ جائے۔ اسے دور سے ہی برگد کے نیچے ایک ہیولا ٹہلتا دکھائی دیا۔ وہ سمجھ چکا تھا وہ اپسرا ہی ہے، اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا درخت کے پاس پہنچا۔ آج اپسرا گلابی رنگ کا فراک پہنے ہوئے تھی۔ گلابی رنگ کے فراک میں آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ وہ جاوید کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکی اور اس کے گلے جا لگی۔ جاوید نے بھی گرم جوشی سے اسے بھینچ لیا۔ دونوں دنیا سے بے نیاز، نہ جانے کب تک ایک دوسرے میں سمائے رہے۔ اچھا جاوید میں اب چلتی ہوں، اپسرا نے جاوید سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی؟ جاوید کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے افسردگی سے پوچھا۔ وہ اپسرا کے جانے پر خوش نہیں تھا۔ میرا دل بھی نہیں کر رہا جانے کا، مگر کیا کروں، مجبوری ہے، ہم کل ملیں گے۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ جاوید اپسرا کو جاتے ہوئے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔
جاوید بوجھل قدموں سے واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اگلے دن اس نے واپس اپنے کام پر جانا تھا۔ اس کی چھٹی ختم ہو چکی تھی، مگر اب اس کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا، نہ کھانے پینے نہ کوئی اور کام کاج کرنے میں۔ اسے تو بس رات کا انتظار تھا کہ کب رات ہو اور اپسرا کو ملنے برگد کے درخت کے نیچے پہنچ جائے۔ اسے دن صدیوں پر محیط نظر آ رہے تھے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ خیر جیسے تیسے دن گزرا، رات آئی۔ وہ رات ہونے سے پہلے ہی تیار ہو چکا تھا اور ماں سے اس نے وہی بہانہ بنایا کہ دوست کی شادی پر جا رہا ہے، اور جلدی سے برگد کے درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ آج اس کا خیال تھا کہ وہ اپسرا سے پہلے پہنچ جائے گا۔ کل بھی اللہ جانے اپسرا کو کتنا انتظار کرنا پڑا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر آج بھی اپسرا اس سے پہلے پہنچ چکی تھی۔ آج اپسرا کالے رنگ کے فراک میں ملبوس تھی اور کالا رنگ اس کے گورے رنگ پر انتہائی جچ رہا تھا۔ وہ جاوید کو دیکھتے ہی بھاگ کر اس کے گلے جا لگی اور اس کے رخسار پر اپنے نرم گلابی ہونٹ رکھ دیے۔ جاوید کو اپسرا کا لمس مدہوش کیے جا رہا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد جاوید کو اپنے گلے پر پانی کے چند قطرے گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے فوراً اپسرا کو اپنے سے الگ کر کے اپسرا کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی بہہ رہی تھی۔ جاوید کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جھیل جیسی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی وہ جھیل نہیں پا رہا تھا۔ کیا ہوا اپسرا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے یہ فقرہ نہ جانے کتنی بار دہرایا تھا، مگر دوسری طرف مسلسل خاموشی تھی اور آنسوؤں کی لڑی اب برسات بن کر برس رہی تھی۔ جاوید کی پریشانی مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے تقریباً چیختے ہوئے اپسرا سے پوچھا، ہوا کیا ہے، مجھے کچھ بتاؤ گی؟ اپسرا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے آنسوؤں کو چہرے سے صاف کرتے ہوئے اسے کہا، جاوید میں نے تمہیں ایک بات بتانی ہے، مگر یہ سوچ کر چپ ہوں کہ بات بتانے کے بعد کہیں تمہیں کھو نہ دوں۔ نہیں اپسرا، تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میں تو تمہیں پانے کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہوں۔ یہ بات سن کر اپسرا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اچھا تو پھر سنو، آؤ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ یہ کہتے ہوئے اپسرا وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور جاوید بھی وہیں اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ اپسرا نے اپنا سر جاوید کے کاندھے پر رکھا۔ تمہیں پتہ ہے نا جاوید، ہم پکھیواز ہیں، ہمارا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ایک بار ہم نے یہاں کے قریبی جنگل میں ایک تالاب کے قریب اپنی جھگیاں لگائیں۔ ایک دن صبح وہاں سے پانی بھر رہی تھی کہ وہاں سے ایک ادھیڑ عمر بدشکل انسان گزرا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھ پر فدا ہو گیا۔ اس نے میرے لیے اپنا رشتہ میرے والدین کو بھیجا۔ میرے والدین نے صاف انکار کر دیا، جس پر اس نے میرے والدین کو دھمکایا کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہ کی تو تمہیں بھیانک نتائج بھگتنے ہوں گے۔ دراصل وہ بدشکل انسان ایک بہت بڑا جادوگر ہے۔ اب اس نے مجھے اپنے کالے علم کے ذریعے قید کر رکھا ہے اور میں اس کے باندھے ہوئے حصار سے چاہ کر بھی باہر نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا ہے وہ اماوس کی رات آئے گا اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ بیاہ کر لے جائے گا۔ اب اماوس کی رات کو چند دن ہی بچے ہیں۔ وہ میرے والدین کو اپنے جادو کے زور سے پہلے ہی مار چکا ہے۔ اب مجھے بھی وہ اماوس کی رات اپنے ساتھ لے جائے گا، مگر میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اپسرا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسوؤں کی لڑی جاری ہو چکی تھی۔ یہ ساری کہانی سن کر جاوید کا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا، ایسے کیسے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں جاوید، وہ بہت طاقتور ہے۔ اس کے پاس کالے جادو کی کئی شکتیاں ہیں۔ ہمیں جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہوگا۔ اپسرا نے جاوید کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ جاوید کا غصہ بھی کچھ کم ہوا تو اس نے کہا، اچھا بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ اپسرا نے کہا، اس کے گلے میں ایک گلابی رنگ کا منکا ہے جس میں اس کی ساری شکتیاں ہیں۔ وہ منکا اسے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اور وہ اس منکے کی اپنی جان سے بھی بڑھ کر حفاظت کرتا ہے اور اس منکے کو کسی بھی صورت میں اپنے گلے سے نہیں اتارتا۔ اگر تم وہ منکا کسی طرح حاصل کر لو تو ہم اسے ختم کر سکتے ہیں۔ وہ جادوگر رہتا کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ جاوید نے اپسرا سے استفسار کیا۔ اس کا نام ہاموں ہے، جادوگر ہے اور وہ یہاں سے 20 کلومیٹر دور جنگل کے درمیان کالے ٹیلے پر رہتا ہے۔ اپسرا نے ایک سفوف کی پڑیے سے دیتے ہوئے کہا، اگر تم اس کو کسی طرح ہاموں کے پینے والے پانی میں ملا دو تو وہ سفوف ملے پانی کو پینے کے بعد کچھ دیر کے لیے نیم بے ہوش ہو جائے گا، مگر یاد رکھنا اس سفوف کا اثر کچھ ہی دیر رہے گا۔ جاوید نے وہ سفوف والی پڑیا پکڑتے ہوئے اپسرا سے کہا، ٹھیک ہے اپسرا، میں کل ہی کالے ٹیلے کی طرف نکلتا ہوں اور کسی بھی طرح وہ منکا اس سے لے کر تمہیں ملتا ہوں۔ 3 دن بعد دونوں دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے اپنے اپنے راستے چل دیے۔
جاوید گھر پہنچ کر ساری رات سو نہ سکا۔ وہ ساری رات منکا حاصل کرنے کے پلان بناتا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے دوست امجد کے پاس پہنچا جو ابھی سو رہا تھا۔ جاوید نے امجد کو زبردستی جگایا اور اسے تمام حالات واقعات سے آگاہ کیا اور اسے اپنے ساتھ کالے ٹیلے پر چلنے کو کہا، مگر امجد نے صاف انکار کر دیا اور اس نے جاوید کو بھی وہاں جانے سے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر جاوید کہاں رکنے والا تھا۔ اس پر تو اپسرا کے عشق کا بھوت سوار تھا۔ اس نے اکیلے ہی جانے کا ارادہ کیا اور گھر پہنچا۔ ماں سے کہا میں کام پر واپس جا رہا ہوں، مگر گاؤں میں ایک ضروری کام ہے، اس لیے ہو سکتا ہے جلد واپس آ جاؤں۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے پتر، خیر سے جا اور خیر سے آ۔ وہ گھر سے نکلا اور پیدل ہی کالے ٹیلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ پورا دن اپسرا کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہا۔ اس نے اپنے پاس جو تھوڑا بہت کھانے کا خشک سامان اور پانی رکھا تھا وہ بھی اب ختم ہو چکا تھا۔ اب جنگل میں چار سو اندھیرا پھیل چکا تھا، مگر اس نے نہ رکنے کا فیصلہ کیا اور مسلسل چلتا رہا۔ آخر کار تھکن سے نڈھال ہو کر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو صبح کی لو پھوٹ رہی تھی۔ اس نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا تو خود کو کھلے آسمان کے نیچے زمین پر پایا۔ ابھی وہ اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ 3-4 بشٹنڈوں نے اسے گھیر لیا۔ بھیانک چہروں والے موٹے اور بھدے لوگ اس کے چاروں طرف کھڑے تھے۔ ان کے جسموں سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ جاوید ان سے کوئی سوال کرتا کہ ایک ادھیڑ عمر شخص اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کے حلیے کو دیکھتے ہوئے جاوید فوراً اسے پہچان گیا کہ یہ ہامو جادوگر ہے۔ ہامو کا حلیہ اسے اپسرا نے بتایا تھا۔ جاوید نے اس کے سینے کی طرف دیکھا تو ایک گلابی رنگ کا بڑا سا منکا اور ایک رسی نما ڈوری سے بندھا ہوا لٹک رہا تھا۔ ہامو نے آتے ہی گرجدار آواز میں اس سے پوچھا کون ہو تم اور یہاں میرے علاقے میں کیا کر رہے ہو؟ جاوید کے ہوش بھی کچھ ٹھکانے آ چکے تھے۔ اس نے معصومانہ انداز میں کہا میں صحرا سے گزر رہا تھا کہ راستہ بھول گیا۔ ٹھیک ہے اب ٹھیک ہو تو اپنا راستہ لو اور اگر دوبارہ یہاں نظر آئے تو میرے چیلے تمہیں کچا چبا جائیں گے، ہامو نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ اس کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ ایک لمحے کے لیے تو جاوید بھی سہم گیا۔ جاوید نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں کہا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں یہاں کچھ دیر رک سکتا ہوں، میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے اور جسم میں نکاہت بھی ہے۔ ہامو نے اپنے چیلوں کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ان سے کہا تو انہوں نے ساتھ ہی اس بات میں سر ہلا دیا اور اس نے اپنے چیلوں سے کہا اسے ٹیلے پر لے چلو۔ اس کے چیلوں نے اس زمین پر سے اسے اٹھایا جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو بلکہ روئی کا کوئی گولا ہو۔ ٹیلے پر پہنچ کر جاوید کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جنگل میں اس ٹیلے پر ایک عالیشان محل بنا ہوا تھا جہاں اس کے آس پاس کہیں دور تک آبادی نہ تھی۔ اس عالیشان محل کے ایک کمرے میں ہامو کے چیلوں نے اسے لا کر پٹک دیا۔ زمین پر گرتے ہی وہ تکلیف سے کرہا اور چیلے کہکے لگاتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس کمرے کی نیم تاریکی میں اپنے پاس ایک سایہ بیٹھا ہوا محسوس ہوا۔ جاوید ایک لمحے کے لیے تو ڈر گیا۔ ایک میلا کچیلا شخص، اس کے سر کے بال اور داڑھی کافی بڑی ہوئی تھی۔ جاوید نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ایک جن زاد ہوں اور یہ عالیشان محل میرا ہے۔ 5 سال پہلے ہامو جادوگر نے دھوکے سے مجھ سے یہ محل ہتھیا لیا اور مجھے یہاں قید کر دیا۔ یہاں جو بھی آتا ہے قید کر لیا جاتا ہے، پھر وہ کبھی واپس نہیں جا سکتا۔ یہ بہت ظالم لوگ ہیں۔ جاوید کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کو بھی قید کر لیا گیا ہے۔ اس نے اس جن زاد سے اس محل کی معلومات لینے کا فیصلہ کیا۔ جن زاد نے جاوید کو محل کے سارے راستوں سے آگاہ کیا اور اسے بتایا کہ لان میں ایک بڑا سا مٹی کا ڈرم ہے اور اس ڈرم کا پانی صرف ہامو اور اس کے چیلے پیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پانی کو پینے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ جاوید اس رات کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات کا اندھیرا ہر سو پھیل گیا تو اس نے کمرے کے روشن دان سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جن زاد نے اسے کہا اگر تم یہاں سے فرار ہونے کی بھنک بھی ہامو یا اس کے چیلوں کو پڑ گئی تو تم بے موت مارے جاؤ گے۔ جاوید نے کہا یہاں رہ کر کون سا جی پائیں گے، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے اور مجھے تو ہر حال میں واپس جانا ہے، پیچھے کوئی میرا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر جاوید روشن دان کی طرف بڑھا۔ روشن دان کافی چھوٹا تھا مگر کسی بھی طرح کر کے وہ اس روشن دان سے باہر آ گیا۔ اب وہ تیزی سے مٹی کے اس ڈرم کو تلاش کرنے لگا۔ اس کو محل میں ایک طرف آگ کا الاؤ جلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس طرف بڑھا۔ وہ آگ محل کے لان میں جلائی گئی تھی اور اس آگ کے سامنے ہامو آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے انسانی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور آگ کے اوپر ایک دیچکا چڑھا ہوا تھا۔ اس میں لال رنگ کا گہرا سیال مادہ تھا
جو کہ ابل رہا تھا، جبکہ ہاموں کا سامنے آگ کی دوسری طرف اس کے سارے چیلے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے۔ شاید یہ وقت ان کے کسی مخصوص عبادت یا چلے کا تھا۔ وہاں سے اس قدر بدبو اٹھ رہی تھی کہ جاوید کے لیے سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ جاوید اپنی آنکھوں کے سامنے جو منظر دیکھ رہا تھا وہ کسی کا بھی دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ جاوید نے دل میں سوچا، یہ موقع اچھا ہے، یہ سب یہاں مصروف ہیں، اس وقت پانی کا وہ ڈرم ڈھونڈ کر ابصرہ کا دیا گیا سفوف اس میں ڈال دیا جائے۔ اس نے وہاں واپس مڑ کر جلد از جلد اور ڈرم تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی سی مشقت کے بعد اسے وہ ڈرم مل گیا۔ اس نے اس کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں سے اتنی شدید بدبو نکلی کہ وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اس نے جلدی سے وہ سفوف اس میں ڈالا اور قریب ہی چھپ کر بیٹھ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اسے ہاموں کے 2 چیلے اس طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ چیلے اس مٹی والے ڈرمز کے پاس آئے اور اس کا ڈھکن کھول کر اس میں سے مٹکے میں پانی بھرنے لگے۔ اس مٹکے سے پانی بھرنے کے بعد دوبارہ واپس اس طرف چلے گئے۔ اب جاوید بھی ایک فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے ہو لیا۔ ان چیلوں وہ پانی لے جا کر ہاموں کے آگے رکھ دیا۔ ہاموں نے الاؤ میں ابلتے سیال مادے میں سے کسی چیز سے کچھ مادہ نکالا اور اس مٹکے میں ڈال دیا۔ چیلے آگے بڑھے اور اس مٹکے میں سے کچھ پانی ہاموں کے پاس بڑے پیالے میں ڈالا، جسے ہاموں غٹاغٹ پی گیا۔ اب ان چیلوں نے کچھ پانی میں سے خود پیا اور باقی چیلے بھی اٹھ کر اس میں سے پانی پینے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دیر بعد پہلے ہاموں اور پھر اس کے چیلے نیم بے ہوش ہو کر وہیں گرنے لگے۔ جاوید نے موقع غنیمت جانا اور بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کر ہاموں کے گلے سے وہ منکا اتار لیا۔ وہ منکا اتارنے کی دیر تھی کہ ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا، اور جب کچھ دیر بعد دھواں ختم ہوا تو جاوید نے خود کو اس کالے ٹیلے کی زمین پر پایا، جبکہ وہ عالی شان محل غائب ہو چکا تھا۔ اس کو اپنے ارد گرد زمین پر پڑے ہوئے کچھ اور لوگ بھی نظر آئے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ سب وہی لوگ ہیں جو اس گھر کے مختلف کمروں میں قید تھے اور جن کا خون نکال کر اس الاؤ میں ابال کر ہاموں اپنے دیوتاؤں کو بلی دیتا تھا۔ جاوید ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑتے ہوئے صبح کا انتظار کیے بغیر واپس دوڑ پڑا۔ وہ مسلسل دوڑے جا رہا تھا، خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سانس کافی پھول گئی تھی۔ اس نے ایک جگہ کچھ رکنے کا فیصلہ کیا تاکہ سانس بحال ہو سکے۔ جیسے ہی اس کی سانس بحال ہوئی اس نے ایک بار چلنے کا فیصلہ کیا، مگر 2 قدم اٹھاتے ہی اس کو یہ دیکھ کر زوردار جھٹکا لگا کہ وہ بالکل اس برگد کے درخت کے سامنے تھا جہاں وہ ابصرہ اسے ملتی تھی۔ اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ابصرہ بھی کھڑی ہے۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا ابصرہ کے پاس پہنچا اور جب جیب میں سے وہ منکا نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھا، ابصرہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ابصرہ نے جھٹ سے وہ منکا جاوید کے ہاتھ سے لے لیا۔ دیکھو ابصرہ، میں منکا لے آیا۔ اس نے یہ کہہ کر دیکھا۔ وہ خوشی سے ابصرہ سے مخاطب تھا۔ ہاں جاوید، تم نے یہ کر دکھایا، میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ تمہیں جب بھی کبھی کوئی کام ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، مجھے یاد کر لینا۔ ابصرہ نے خوشی سے نڈھال جاوید کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے سنجیدگی سے کہا، کیا مطلب؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جاوید بھی اب کافی سنجیدہ ہو چکا تھا۔ جاوید، تم نے میرے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال کر یہ منکا حاصل کیا ہے۔ اب میں تم سے مزید جھوٹ نہیں بولوں گی۔ جاوید کا چہرہ پوری طرح مرجھا چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابصرہ کیا کہہ رہی ہے۔ جاوید، میں ایک جن زادی ہوں اور میری شادی ایک جن زاد سے ہوئی تھی جو ایک سلطنت کا شہزادہ ہے۔ میرے سسر کے مرنے کے بعد اس تخت کا اکیلا وارث میرا شوہر ہی تھا۔ ہماری بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن میرا شوہر چہل قدمی کے لیے اپنے محل سے باہر نکلا تو ہاموں جادوگر نے ایک فقیر کے بھیس میں آ کر میرے خاوند کو دھوکے سے کوئی ایسی چیز کھلا دی جسے کھاتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ یوں ہاموں نے میرے شوہر کے گلے سے ہمارا وہ خاندانی منکا چرا لیا جس میں کئی شکتیاں تھیں، اور یوں اس کی شکتی میں مزید اضافہ ہو گیا، اور اس نے میرے شوہر کو قید کر لیا۔ جو تمہیں وہاں کمرے میں قید جنزاد ملا وہ میرا شوہر ہی تھا۔ ہمارے گرو نے ہمیں بتایا تھا کہ ہاموں چونکہ ایک انسان ہے، اب اس سے یہ منکا کوئی انسان ہی لے سکتا ہے۔ تب سے میں کئی انسانوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر اس محل میں بھیج کر یہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر تم نے ہمت دکھا کر منکا لے آئے۔ اب میرا شوہر آزاد ہو چکا ہے اور ہمارا محل اور ہماری سلطنت ہمیں واپس مل چکی ہے۔ اتنا کہہ کر ابصرہ واپس اپنے راستے پر چل دی۔ جاوید وہیں کھڑا بت بنے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی، اس کے پاؤں جیسے زمین میں گڑ چکے تھے، اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے ختم ہو چکی تھی۔ وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔
اگلے دن صبح کچھ راہگیروں نے اسے دیکھا تو جا کر گاؤں والوں کو اطلاع دی۔ گاؤں کے کچھ لڑکے بھاگے آئے، ان میں سے جاوید کا دوست امجد بھی تھا۔ جاوید کو اٹھا کر اس کے گھر لے جایا گیا۔ کچھ دیر بعد اس کو ہوش آیا تو اس کی آنکھیں لال سرخ نظر آ رہی تھیں۔ اس نے اپنے ساتھ بیتنے والے سارے واقعات اپنے دوست امجد کو سنا دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ امجد نے اسے تسلیاں دی اور اسے کہا، دوست، میں نے تو تمہیں باز رکھنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر تم اس کے عشق میں اندھے ہو چکے تھے۔ اب جاوید روز رات کو اس برگد کے درخت کے نیچے آ کر کئی گھنٹوں اس امید پر بیٹھا رہتا ہے کہ شاید کہیں سے کسی دن افسرہ اس سے ملنے آئے۔ بعض دفعہ وہیں بیٹھے بیٹھے اونچی اونچی آواز میں خود سے باتیں کرتا۔ دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی لڑکی سے لڑ رہا ہو۔ کئی لوگوں کا خیال تھا افسرہ اب بھی اسے ملنے آتی ہے، اور جس دن وہ ملنے آتی ہے اس دن جاوید اس سے اس کی بے وفائی پر لڑتا ہے۔ کچھ کا خیال تھا کہ جاوید پاگل ہو چکا ہے۔ ایک صبح جاوید کی لاش اس برگد کے درخت سے جھولتی ہوئی ملی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا جاوید نے خودکشی کر لی، اور کچھ کا خیال تھا کہ اسے افسرہ نے مار دیا۔ گاؤں میں لوگ آج بھی اس کی خونی عشق کی کھیل کو یاد کرتے ہیں۔